ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کے خصوصی پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو لاکھوں مبارکبادیں، فرح و انبساط کا موقع، خوشی و سرور کا موقع کہ محسن انسانیت، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کا موقع ہے۔ یقیناً یہ کائنات بھی آپ کے صدقے میں بنی ہے، اور اس کائنات پر جو کچھ خداوند قدوس کا فیض جاری ہے وہ بھی آپ کے صدقے میں ہے، لہٰذا پوری کائنات اس وقت مسرور ہے۔ شجر ہوں، حجر ہو، زمین ہو، آسمان ہوں، پہاڑ ہوں، جنگل ہوں، خشکی ہو، تری ہو، ہر ایک کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے، اس لیے کہ وہ بنا ہی ختم مرتبت کی وجہ سے ہے۔ اور ہم انسان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ خوشی منائیں یا نہ منائیں، ہم پر تو واجب آتا ہے کہ ہم مسرور ہوں، ہم شاداں ہوں، ہم فرح و انبساط کے ساتھ ہوں کہ ختم المرسلین تشریف لائے ہیں۔ سچ ٹیلی ویژن بہت سے پروگرام پیش کر رہا ہے، مختلف سینٹر سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ سچ سویرا بھی دیکھتے ہیں جس میں ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام محسن انسانیت بھی اسی سلسلے کی ایک خوبصورت دل نشیں کڑی ہے۔ ختم مرتبت پر، آپ کے ولادت پر، آپ کے میلاد، آپ کی سیرت پر گفتگو کا سلسلہ سچ ٹیلی ویژن سے جاری ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب مولانا سید حسنین عباس گردیزی صاحب موجود ہیں۔ آپ پاکستان کے ایک نامور عالم دین ہیں اور بہت ہی اچھے اور معاشرے کے لیے یوزفل مفید ادارے آپ چلا رہے ہیں، جن میں سکولز ہیں، مدرسے ہیں اور دیگر ادارے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا پیر عتیق احمد چشتی صاحب موجود ہیں۔ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور سچ ٹی وی پر تو آپ بہت تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی معاشرے کے لیے ایک یقیناً مفید شخصیت ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی فضیلت ہے، یعنی وہ لڑی اور وہ سلسلہ جس سے ختم مرتبت اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے۔ ظاہر ہے وہ کتنا پاک سلسلہ ہوگا، کتنا درود و سلام ہو اس سلسلے پر، کتنا پاکیزہ سلسلہ، کتنا خوشبخت سلسلہ کہ جس کے ذریعے رسول پاک اس دھرتی پر، اس زمین پر تشریف لائے۔ جناب مولانا، رسول پاک کے آبا، یہ اصل میں بات کم ہوتی ہے اس پہ، لہٰذا ہم نے پورا ایک پروگرام اس پر رکھا ہے۔ گو ظاہر ہے پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ کم از کم ایک پروگرام مخصوص کیا جائے رسول پاک کے اس عظیم سلسلے پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو، اپنے اہل اسلام بھائیوں کو حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی مکرم سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ولادت بسعادت کی خوشیوں میں اور آپ کے میلاد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی ان دنوں میں خوش ہوتا ہے، اور اتنی ہی زیادہ وہ انسان خوشی مناتا ہے۔ بے شک۔ یہ جو خوشی کی یا غم کی کیفیت ہے، اس کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے واقعی۔ اور اس کو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے، زبان سے اظہار کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ خوشی ہو یا غم ہو، ہمارا تو
محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بے شک۔ اور یہ خوشی اور غم کہ کسی کے خوش ہونے سے کوئی انسان خوش ہو جائے، کسی کے غم زدہ ہونے سے کوئی انسان غم زدہ ہو جائے، تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب دل شدید قسم کے ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہوں کوئی شک نہیں، اور آپس میں دلوں کا کنیکشن ہو، تو یہ تب ہی ہوتا ہے۔ اور عام طور معاشرے میں بھی اس طرح کی بات دیکھی جاتی ہے کہ جس سے شدید محبت ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوسرا بھی اس سے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہی ایمان ہے، یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ محبت محمد و آل محمد کے سوا دین کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ہماری محبت ہے، یہ چونکہ قلبی ایک لگاؤ ہے اور ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا جب بھی وہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوش ہو جائیں، خود بخود دل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وائس ورثہ بھی ہے، وہ بھی روایات ہیں کہ وہ بھی ہم سے اس قدر اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو رشتہ ہے محبت کا، اسی پہ ہمیں ناز ہے، اسی پہ ہمیں فخر ہے۔ اور آباء و اجداد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں شریک گفتگو کر لیں جناب پیر عتیق احمد چشتی صاحب کو، اور یقیناً آپ بھی اس پہ گفتگو کیجیے گا۔ ایک بیک گراؤنڈ تو بتا دیا جناب مولانا نے کہ جس شخصیت سے پیار ہو، محبت ہو، عشق ہو، اور رسول اللہ کے لیے تو یہ الفاظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں عشق کی کیفیت، محبت و مودت کی کیفیت بھی اپنی انتہاؤں پر ہے، تو جہاں ان کی آمد پر خوشی ہوگی وہاں ان کے ساتھ جو بھی چیز وابستہ ہوگی اس سے ہمیں یقیناً لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی۔ تو وہ پاکیزہ سلسلہ جس کے ذریعے رسول پاک تشریف لائے، وہ تو ہمارے دل و نگاہ کا مرکز اور پاکیزگیوں کی انتہا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، تمام عالم اسلام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک ہونا چاہیے اس حوالے سے تو میں عرض کروں گا کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے جب نالین اطہر کا ذکر بھی ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی ہم، یہ وہ نالین ہے جو معراج پہ گئی، بالکل ہم اس نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے ترستے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ عقیدت کا عالم ہے۔ لیکن میں ایک چیز پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی شخصیات ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق ہے، اور ہماری محفلوں میں ہمارے ہاں عام طور پہ ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ چند ایک شخصیات کو ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے ذکر کے لیے، حالانکہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان اطہر کا ذکر کیا جائے، اس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک ہستی موجود ہے، تو ان سب کا ذکر بھی چاہے مستقل اور مسلسل نہ کیا جائے لیکن وقتاً فوقتاً ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو اور سچ ٹی وی کو داد دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد کہ جن کی صلبوں اور رحموں سے نور مصطفیٰ آیا ہے دنیا کے سامنے، ان کے ذکر پر یہ بڑا اچھا اقدام آپ نے کیا ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ میں نے الحمدللہ چونکہ رسول پاک کا جو شجرہ ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں جو مورخین متفق ہیں، وہ حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ سے لے کر حضرت سیدنا عدنان علیہ السلام تک یہ شجرہ ایسا ہے کہ اس پر مورخین سارے کے سارے متفق ہیں۔ اس کے اوپر جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے شجرہ، اس میں مختلف کتابوں میں کمی بیشی بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ آپ ذکر وقفے کے بعد جاری رکھیے گا۔ یہ پاکیزہ ذکر، ناظرین، پاکیزہ ذکر کا سلسلہ ہے، اور سلسلہ کیا ہے کہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا سلسلہ اور ان کا ذکر۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس بابرکت ذکر کو ایک وقفے کے بعد جاری رکھیں گے۔ ذات اس کی
जमाल हस्ती हयात ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है मेरा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम है ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिले में, और आज के प्रोग्राम का सिलसिला है रसूल अल्लाह के आबा व अजदाद का सिलसिला। ये पाकीज़ा शजरा, उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारी लाखों जानें कुर्बान हो इस शजरे पर, इस सिलसिले पर। जनाब मौलाना सैयद हसनैन अब्बास गर्देजी साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना पीर अतीक अहमद चिश्ती साहब। आप पीर साहब ज़िक्र कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लीजिए बात, फिर मौलाना साहब से पूछेंगे कि हज़रत अदनान तक रसूल पाक का सिलसिला मुत्तफ़िक है मौरख़ीन के, और उसके ऊपर जो है उसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ, इसी घर का करम है और हज़रत जैसे अहले इल्म के पास बैठने का फैज़ है कि मैंने जनाब अब्दुल्ला से लेकर हज़रत अदनान तक तमाम हस्तियों की शख्सियात पे अपने हल्के में लेक्चर्स दिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, उसको किताबी शक्ल में भी ले आइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि ये बड़ी सआदत होगी कि इन हस्तियों का ज़िक्र जो है वो किताबी शक्ल में, वैसे मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में तफसील के साथ मौजूद है, लेकिन ये आपने अच्छा मशवरा दिया, इंशाअल्लाह इस पर कोशिश करेंगे। तो जनाब अदनान का एक थोड़ा सा जिक्र करूँगा, उसके बाद फिर मज़ीद बात आगे आप उनका जिक्र कीजिए, फिर आगा साहब से कहेंगे ये अपनी कोई शख्सियत का जिक्र कीजिए ताकि एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। जनाब सैयदना अदनान, लफ्ज़ अदनान अदन से मुश्तक़ है। तो मौरख़ीन कहते हैं कि अदन का मतलब है बाकी रहने वाली, जन्नत को भी अदन कहते हैं कि वो बाकी रहने वाली जगह है। तो आपको इसलिए अदनान कहा जाता है कि अब देखें ये सैकड़ों साल पहले की शख्सियत हैं, लेकिन पेशानी में सरकार का नूर है। तो अल्लाह ताला ने आपको शरफ़ क्या अता फरमाया। मौरख़ीन कहते हैं कि आपकी जिन्नात, शयातीन और इंसानों से हिफाजत के लिए अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए थे ताकि आपको बाकी रखा जा सके, आपकी सलामती के लिए। मुमताज़ शख्सियत थी आप उस वक्त। जब अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते एक बंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं तो वो कितनी मुमताज़ शख्सियत होगी। और आपके हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि खाना काबा पे आप देखते हैं कि ग़िलाफ़ है, तो ये ग़िलाफ़ सबसे पहले हज़रत अदनान ने खाना काबा पर चढ़ाया है। तो ये वो सुन्नत है ग़िलाफ़ काबा कि जो जनाब अदनान की है और आज तक बाकी चली आ रही है, क़यामत तक बाकी चली जाएगी। तो ये यानी अपने दौर की मुमताज़ तरीन शख्सियात जनाब आदम, यानी जो रसूल पाक का सिलसिला था वो हज़रत आदम तक पाको पाकीज़ा भी था और अपने ज़माने के मुमताज़ तरीन लोग थे। तमाम हस्तियाँ मुमताज़ तरीन लोग थे। तो जनाब अदनान अलैहिस्सलाम का की शान ये है जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जनाब मौलाना गर्देजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप किस शख्सियत के हवाले से बात करें। मैं एक कुल्ली तौर पर हजूर के आबा व अजदाद और उम्महात मुतहरात की मैं बात करूँगा। जी ज़रूर। कि बाज़ दफ़ा कुछ ये गलत फहमी बाज़ ग्रोहों में ये पाई जाती है, नौज़ुबिल्लाह वो ये अक़ीदा रखते हैं या किस तरह से कि भाई हजूर पाक के जो आबा व अजदाद थे वो नौज़ुबिल्लाह काफिर या मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि यानी जो शिया उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका इस बात पर इजमा है और मुत्तफ़िका अक़ीदा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अजदाद और तमाम उम्महात, यानी जिन पाकीज़ा सुल्बों से और जिन पाकीज़ा रहमों से ये नूर मुंतकिल हुआ है, वो सब पाक व पाकीज़ा थे, मुताहर थे, मुवाहिद थे, मोमिन थे। और बाज़ रिवायात के मुताबिक तो इनमें से बाज़ ऐसे थे जो बाज़ अम्बिया के औसिया में से थे, बेशक ये बड़ी अहम बात में से थे। तो हमारा इस पर अक़ीदा और इस पर कुरान की भी अक्सरियत का अक़ीदा यही है। दूसरा ये है कि अहले सुन्नत के भी, जिसमें
جو مشہور علامہ سیوطی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور دیگر بھی اہل سنت علماء کا یہی عقیدہ ہے، لیکن کچھ دیگر علماء ایسے ہیں۔ تو اس میں جو استدلال کیا گیا، ایک تو قرآن کی آیت سے اس موضوع پر استدلال کیا گیا ہے، سورہ شورى کی آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی کہ تم عزیز الرحیم پر توکل کرو، جس نے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم حرکت کرتے ہو، اور وہ تمہاری حرکت کو سجدے کرنے والوں میں دیکھ رہا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو اس سے کہتے فی الساجدین سے مراد وہ حضور کے آباء و اجداد ہیں کہ خود اس ساجدین سے ان کے ایمان پر استدلال ہوتا ہے، وہ سب کے سب موحدین تھے اور خدا کی پرستش کرنے والے، توحید پر تھے۔ اور جس طرح سے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، یعنی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو اس سے پہلے دین حنیف تھا، جس سب سے پہلے اسلام اور مسلمان کا نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، تو لہٰذا وہ دین حنیف تر قائم تھے۔ اس میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي اللَّهُ مِنْ أَسْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَىٰ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ حَتَّى أَخْرَجَنِي فِي عَالَمَكُمْ هَذَا لَمْ يُدَنِّسْنِي بِدَنَسِ الْجَاهِلِيَّةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خداوند متعال نے میرے نور کو پاکیزہ صلبوں میں منتقل کیا، اور پھر پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے تمہارے عالم میں ظاہر کیا، اور کبھی بھی جو جاہلیت کی نجاستیں تھیں اس سے میں آلودہ نہیں ہوا، اور نہ ہی آباء و اجداد یہ جو آلودہ ہوئے۔ پیر صاحب ابھی جناب مولانا نے کہا، یہ تو قرآن کی آیات اور حدیث کے حوالے سے ہے، بلکہ مجھے غالباً سورہ بلد کی بھی ایک آیت ہے جس میں آپ کے والد کی قسم کھائی اللہ نے، اور سلسلے کی قسم کھائی، تو ظاہر ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے آپ کے سلسلے کی اور والد کی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں تو پریکٹیکلی بھی رسول کے آباء و اجداد کے جو بھی سیرت اور زندگی ہے وہ ہمیں اپنے دور کے سب سے بڑے انسان کی، سب سے ممتاز انسان کی اور سب سے پاکیزہ انسان کی سیرت نظر آتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کون سی شخصیت کے بارے میں اب بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ حضرت عبد المطلب ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ زمانے نے شاید ہی اس سے بڑی ہستی کوئی دیکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد المطلب علیہ السلام، آپ کے حوالے سے میں ایک واقعہ جو آخر میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے چھیڑ دیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم جب بھی حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں سے ایک سوغات لے کے آتے ہیں جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ آب زمزم ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نشانی مکے والوں کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے معدوم ہو چکی تھی، زیر زمین چلی گئی تھی۔ جناب حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آب زمزم کو دوبارہ دنیا کے سامنے لایا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ لڑائیوں کی وجہ سے آب زمزم کو بند کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تھی۔ جی بالکل، پورے مکے کا کوڑا کرکٹ، ریت پتھر وہ لا کے اس جگہ پہ ڈالتے تھے۔ آب زمزم بالکل اوپر سے بند ہو چکا تھا، زیر زمین جاری تھا۔ جناب حضرت عبد المطلب، اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخصیت کا کیا مقام ہے کہ آپ کو خواب میں یہ حکم دیا جاتا ہے رب کی طرف سے کہ اپنے دادا اسماعیل کی نشانی کو دنیا کے سامنے دوبارہ حاضر۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اپنے وقت کے اولیاء تھے، بے مثال، بالکل۔ اب اللہ کی طرف سے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے، 3 دفعہ رات کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نشانی جو ہے اس کو ظاہر کرو۔ اب اس کا نشان کسی کو نہیں پتا، کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ کیسے آپ نے دریافت کیا، یہ ہم آپ سے سنیں گے۔ اس پاکیزہ ذکر کو ایک وقفہ ہمیں لینا ہے۔ جی ٹھیک۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت، دل نشین، دلکش انداز میں رسول پاک کے آباء و اجداد کی پاکیزگی کردار اور ان کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہم جاری رکھیں گے۔ بابرکت گفتگو ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق
ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول پاک کے آب و اجداد کے پاکیزہ سلسلے پر گفتگو جاری ہے، اور اس وقت جو عرب کے حالات تھے اور جس طرح سے رسول پاک ایک رحمت بن کر آئے اس کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا حسنین عباس گردیزی صاحب اور جناب مولانا پیر عتیق احمد چشتی صاحب موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خواب میں آپ کو یہ بشارت دی گئی، حکم دیا گیا، تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ ہے، کسی کو یعنی آب زمزم کو دوبارہ ریوائیو کرنا، ریوائیو کرنا، وہ جگہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ ایک کوا اڑ کے آ رہا ہے، وہ ایک جگہ پہ اپنی ٹھونگے مارتا ہے، تو وہ جگہ آپ نے خواب میں یاد کر لی، اور دوسرے دن پھر پورے مکے والوں سے کہا کہ آؤ میری ہیلپ کرو، کوئی نہیں آیا۔ یعنی رسول اللہ کے آباء و اجداد میں یہ جو اولیاء کا سلسلہ تھا ولیوں کے، تو وہ کشف اور الہام اور یہ ساری چیزیں موجود اور پھر جناب عبد المطلب نے خود تھے اور آپ کے سب سے بڑے شہزادے حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے تایا جناب حارث، ان دونوں باپ بیٹا نے دن رات کھدائی کر کے وہ آب زمزم کو دنیا کے لیے آج یعنی جو ہمارے پاس آب زمزم ہے، یہ جناب اسماعیل کی مہربانی تو ہے، لیکن جناب حضرت عبد المطلب اور جناب حارث کی مہربانی بھی ہے کہ ہم اس سے فیض یاب یہ وہی حارث ہیں جن کے بیٹے عبید اللہ بن حارث ہیں، بدر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ساتھ گئے، کیا کمال شخصیت ہے وہ بھی، سبحان اللہ۔ ایک اور شخصیت کا میں تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے عرض کر دوں، وقت تھوڑا ہے، تو آج ساری دنیا نعت پڑھ رہی ہے، اور سرکار حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو پہلا باقاعدہ نعت گو کہا جاتا ہے، لیکن آپ پہلے نعت گو نہیں ہیں، پہلے باقاعدہ نعت گو ہیں۔ سب سے پہلی نعت کس نے لکھی ہے؟ اس وقت دستیاب جو تاریخ ہے اس میں حضور کے جد امجد ہیں حضرت کعب بن لوئی بن غالب۔ واہ واہ واہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تقریباً حضور کی دنیا میں آمد سے کوئی 600-700 سال پہلے حضور کی نعت لکھی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور حضرت ابو طالب نے رسول پاک کے آنے کے بعد، آپ نے تو آنے کے بعد اور پھر باقاعدہ جو نعت کو ایک تحریک دی ہے، وہ تو سرکار ابو طالب ان پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ انشاءاللہ ہم پروگرام ربیع الاول میں ایک پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ جناب مولانا گردیزی صاحب قبلہ، آپ آب و اجداد میں سے کس کا ذکر کرنا چاہیں گے، اور وہ جو مکے کی اس وقت ایک عرب کی حالت تھی اس کا بھی اگر کوئی ایک آدھ لفظ؟ جی، میں یہ عرض کروں کہ ان کو دونوں کو چیزوں کو جوڑتے ہوئے کہ اس وقت جو حالت تھی عرب معاشرے کی، نہ ہی اقتصادی لحاظ سے کوئی سسٹم تھا، اتصالی نظام تھا، امیر تر تھا، جو بیچارے غریب تھے وہ پسے ہوئے تھے، غلامی کا دورہ تھا، نہ کوئی سیاسی سسٹم موجود تھا، نہ سماجی، نہ کوئی تہذیبی، نہ کوئی اخلاقی، نہ سماجی، نہ کوئی اخلاقی۔ لیکن اس گئے گزرے ماحول کے اندر اگر کسی نے اخلاق کے پرچم بلند کیے ہیں، اگر کسی نے ایثار و ہمدردی، مساوات، لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنے کا کام انجام دیتے تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے۔ اس میں ملتا ہے حضرت ہاشم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ آپ کا اصل نام نہیں تھا، یہ آپ کا لقب ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے پڑھا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگوں کے لیے مشکل تھی، تو جناب ہاشم نے اپنے اونٹ ذبح کرا کے اس کا شوربہ بنوایا اور پھر غرباء و مساکین میں اس کو تقسیم کیا، تو اس سے جناب ہاشم کا جو لقب ہے نا وہ ہاشم پڑ گیا، معروف ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، اسی طرح سے حضرت ابو طالب کے بارے میں ملتا ہے، قحط پڑا تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ جو نیکیوں، یعنی ایک میں کہتا ہوں یہ حجتیں تھی خدا کی اس دور میں بھی، یعنی نیکی اور خدا کے پر ایمان، تقوی، اس قسم کی باتیں اسی گھر سے ہی ہمیں ملتی ہیں، اور باقی خانہ کعبہ کی جو خدمت تھی وہ اسی خاندان کے ذمہ تھی، کلید بردار بھی تھے، سکا بھی تھے، حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح کی چیزیں جو فلاحی امور تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو یہی خاندان۔ یعنی مختصراً یہ کہیے کہ اس وقت جو ایک استحصالی نظام تھا، بد اخلاقی کا نظام تھا، حضور کے آباء و اجداد نہ صرف اس سے بری تھے بلکہ اخلاقی نظام کے اور اخلاقیات کے علم بردار تھے، اور تاریخ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی سقم نکال نہیں سکتی، یہ چیلنج ہے تاریخ کا۔ جی جناب پیر صاحب، آپ اس میں میں عرض کروں گا
کہ حضور کے آباء و اجداد کی جو خاصیات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، تو علم اور حکمت کے حوالے سے بھی رسول پاک کے جو آباء و اجداد ہیں وہ اپنے دور میں بے مثال ہوئے ہیں۔ میں رسول پاک کے ایک جد امجد ہیں حضرت مضر علیہ السلام، آپ کا ایک قول سنانا چاہوں گا، حضرت کی نظر کر رہا ہوں، اس کی عربی آپ کی نظر کر رہا ہوں اور ترجمہ میں ناظرین کے لیے پیش کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ علم و حکمت کی ہزاروں کتابیں اسے ایک جملے پہ قربان کی جائیں۔ واہ واہ، آپ فرماتے ہیں خیر الخیر اعجلہ، واہ نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی وہ ہے جو جلدی کر لی جائے۔ واہ واہ، سبحان وہ فارسی میں کہتے ہیں نا درکار خیر ہے حاجت ہیچ استخارہ نیست، کہ صحیح بات اچھائی کے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ مستفاد ہے اسی حضرت کے قول سے، جناب مضر کے قول سے، کہ نیکی اچھی وہ ہوتی ہے جو جلدی کر لی جائے، نیکی میں کیا سوچنا، نیکی میں کیا مشورہ کرنا کسی سے۔ تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس میں پورے ایک حکمت ہمیں ملتی ہے نیکی کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر آقا کریم کے دیگر آباء و اجداد میں حسن ایک ایسی خاصیت ہے جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا، آپ نے وہی موضوع لیا کہ آپ کے چہرے سے، آپ کے ماتھے سے وہ نور جھلکتا تھا جو نور مصطفیٰ تھا۔ جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ حسن ایسا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سی خواتین آپ پر فریفتہ تھیں اور آپ کو آپ کی نوجوانی کے دور میں گناہ کی طرف مائل کرنے کی اتنی کوششیں کی گئیں، لیکن آپ کی حکمت پہ قربان جائیں، جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر، پورا عرب گواہ ہے، عرب کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اتنی خوبصورت جوانی اور اتنی بھرپور جوانی کے باوجود جناب عبداللہ کے کردار پر پورے عرب کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ آپ کا کردار ہے۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف خوبصورتی ہے، جوانی ہے، اور جوانی بھی ایسی کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور دوسری طرف کردار کا یہ عالم ہے کہ کائنات ان کے زندگی کے ایک لمحے پر بھی انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو آقا کریم کا پورا خاندان۔ جناب قبلہ، ایک اور چیز جو آباء و اجداد میں، اب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، ہم نے ایک منٹ کا میسیج دینا ہے۔ حضور کے آباء و اجداد میں جو ایک بات بہت اہمیت والی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کا کردار صرف آپ تک محدود نہیں تھا، معاشرے میں وہ خیر کا پہلو پھیلاتے تھے، کردار کی پاکیزگی کے ذریعے، اپنی سخاوت، جود و کرم کے ذریعے۔ ایک منٹ اسی سوال پر آپ دونوں حضرات، تاکہ ہم بھی روشنی لیں کہ حضور کے آباء و اجداد کی طرح ہم بھی کم از کم پیروی کر جو ہم یہ سبق لے سکتے ہیں نا، وہی ہے کہ حالات چاہے کیسے ہوں، زمانہ کتنا ہی برا ہو، حالات کتنے ہی سخت ہوں، لیکن اس کے اندر جو نیک لوگ ہیں انہیں نیکی کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، انہیں سخاوت کے شمع جلاتی رہنی چاہیے، اور اپنے کردار کو صاف و شفاف انداز میں دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے، اور ان حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے، بلکہ اپنا رنگ معاشرے پر چڑھانا چاہیے۔ واہ واہ جناب۔ حضرت الیاس نبی پاک کے جد امجد ہیں، ان کا ایک قول میں سنا کے تو اسی حوالے سے ہے کہ ہم معاشرے میں نیکی کس طرح پھیلا سکتے ہیں اور کیسے ہمیں اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں من یزرع خیرا یحصد غبطۃ، جو شخص اچھائی کاشت کرتا ہے وہ خوشی اٹھاتا ہے، وہ خوشی کاٹتا ہے۔ اب اس ایک اصول کو پورے معاشرے، اس وقت کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے۔ بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا پیر عتیق احمد چشتی صاحب آپ کا، جناب مولانا سید حسنین عباس گردیزی صاحب آپ کا، رسول پاک پر، آپ کے آباء و اجداد پر دل نشیں گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، سچ ٹی وی سے پروگرامز جاری ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ختم مرتبت، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات کی آمد کے موقع پر، اور آج پروگرام ہم نے رسول پاک کے آباء و اجداد کے حوالے سے کیا۔ ہم کیا، ہماری بساط کیا کہ رسول اللہ پر اور ان کے آباء و اجداد پر گفتگو کر سکیں۔ غالب کے اسی شعر پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کیسے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ وہ شرح احکام حق تعالی